السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو کیا مقام تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں ان کے کیا حالات تھے، مقام تھے۔ اب ہم بات کریں گے اسلام میں عورتوں کا کیا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ تو دیکھیے، اسلام آنے سے نا عورتوں پہ جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی نا، وہ ختم ہوگی، ان کو ایک انسانی حیثیت ملی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے ہی پیدا کیا، یعنی تمہیں ایک مرد اور عورت سے ہی پیدا کیا، مرد کو بھی اور عورت کو بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح اللہ تعالیٰ سزا اور جزا میں بھی نا عورت اور مرد کو برابر دے گا، یہ نہیں کہ آدمی کو زیادہ اجر دے گا، عورت کو کم اجر دے گا، ایسا نہیں۔ سورہ نحل میں 97 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن با ایمان ہونا چاہیے، تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے اور اس کے اعمال کا اس کو بہترین بدلہ دیں گے۔ یعنی مرد اور عورت کو نا برابر بدلہ اس کے اعمال کا ملے گا۔ ایسے نہیں کہ اگر عورت نے اعمال کیا تو اسے کم بدلہ ملے گا، ایسا نہیں، برابر دیا جائے گا۔ اسی طرح عذاب بھی جو ہے وہ برابر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورت کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو دونوں کو عذاب نے اللہ تعالیٰ برابر دے گا۔ دیکھیے، اسلام سے پہلے جو ہے نا، عورتوں کو وراثت میں کوئی کچھ حق نہیں ملتا تھا، بالکل بھی ان کا کوئی حق نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حیثیت بڑھائی اور ان کو وراثت میں ان کے ماں باپ کے ان کو حق دیا۔ سورہ نساء میں میراث کی کافی آیتیں آئی ہیں، اس میں خود بتایا گیا ہے کہ لڑکیوں کا بھی حق ہے اس میں، ماں باپ کی وراثت میں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں نا حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہو اور 2 سے زیادہ ہو تو انہیں مال کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کم ہے یا زیادہ ہے، لیکن حصہ ضرور ہے، یعنی مردوں کو تھوڑا اس میں زیادہ آ گیا حصہ اور لڑکیوں کو تھوڑا کم ہے، لیکن حصہ میراث میں لڑکیوں کو دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نا شادی کے بعد اس کے حق مہر کو بھی اس کو ایک حق دیا گیا، یعنی عورت کو حق مہر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر نہ راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ اپنے خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دے تو اسے شوق سے رکھ لو اور کھاؤ پیو۔ یعنی کہ آدمی کو عورت کے مہر دینا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اگر وہ اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دے تو وہ کوئی گناہ نہیں اس میں، تو یہ بھی عورتوں کا حق ہوتا ہے، مہر اس کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نا اس حیثیت کو عورتوں کی منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد مر جاتا ہے تو اس کی عورت کو اس کا میراث سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کے مال کے ساتھ مانا جاتا ہے، تو یہ حیثیت نا عورتوں کی نا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی ہے۔ اور یہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ شوہر جو ہے عورتوں کے ساتھ نا بھلائی کا معاملہ کرے ایک دم۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو عزت دلائی ہے، جو زندہ دفن کی گئی لڑکیوں کو روکا ہے، یہ سب تو کیا آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ ہے، وہ عورتوں کو عزت ملی ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، کافی جگہ نہیں ملی، کیونکہ میراث میں نا لڑکیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، کہیں کہیں لڑکیوں ان کی تعلیم سے بھی روکا جاتا ہے، ان کی پڑھائی سے روکا جاتا ہے کہ تم مت پڑھو، کیا کرو گی۔ تو ابھی بھی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ہے ایسے لوگ جو لوگوں کی، جو لڑکیوں کی تعلیم سے، پڑھائی سے ان کو روکتے ہیں، یا میراث میں، وراثت میں نا ان کو حق نہیں، بھائی جو ہوتا ہے وہ بہنوں کو حق نہیں دے، جن کو علم نہیں، اور جن کو علم ہے وہ حق دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت دلائی ہے اور عورتوں کو ان کا مقام دلایا ہے کہ ان کا حق دلایا ہے، تو وہ ملنا چاہیے عورتوں کو۔